बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल हमेशा से हम यही करते हैं, कोशिश करेंगे कि दीगर चीज़ें आपको बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा प्रोपेगेंडा हमेशा से किया जाता है बलूचिस्तान के इशूज़ पर। आजकल भी वही चीज़ें सामने चल रही है। जब भी आप सोशल मीडिया भी 1-2 दिन से मैं तो जब ओपन कर रहा हूँ तो यहीं एक फ़ीमेल हैं, बेचारी लेटी हुई हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, लेकिन स्टिल उनको प्रोपेगेंडा करने के लिए टूल चाहिए होते हैं, ऐसे मौके चाहिए होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ अल्लाह माफ़ करे कोई हरासमेंट की है, ये सारी चीज़ें। हालाँकि किसी भी तरीके से ये साबित नहीं हो पा रहा कि कुछ ऐसा हुआ है। हाँ, अगर उनको ज़्यादा ही कुछ शक है तो बिल्कुल वो पोस्टमार्टम करें या फिर कोई और चीज़ करें, ताकि ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएँ। उनको बिल्कुल मिलेगा तो कुछ भी नहीं, तो स्टिल उनके पास यही रह जाता है कि भाई वीडियो लगाएँ, वो अपनी मर्ज़ी का कोई कैप्शन लगा दें और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बेचना स्टार्ट कर दें सोशल मीडिया पर। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और ये इस तरह नाकाम रहेंगे। आप अभी तक भी नाकाम हैं, आगे भी नाकाम रहेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से कुछ खुशैन चीज़ें भी हैं। पिछले दिन जब प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के लिए उधर आए हुए थे, तो फिर उन्होंने जो इज़्ज़त दी एक बलोच फ़ीमेल को, एक बच्ची थी बलूचिस्तान की, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर जहाँ एक तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अपना एक झूठ बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ एक मुस्बत इमेज भी बलूचिस्तान की जो उसको भी कोई छुपा नहीं पा रहा। ये भी उनकी सबसे बड़ी एक आप कह लें कि वो एक्सपोज़ भी हो रहा है, उनकी बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि बलूचिस्तान तो बिल्कुल तरक्की कर रहा है। कुछ और चीज़ें भी हैं बलूचिस्तान के हवाले से, वो डिस्कस करने को इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया बाज़ई साहिबा। उनसे बात करते हैं। तानिया, खुशामदीद। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो पंजगूर में एक पंजगूर से उनका ताल्लुक़ है, एक ख़वातीन है, उनकी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पोस्ट किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके साथ हरासमेंट की, सारी चीज़ें। हालाँकि शवाहिद तो यही बता रहे हैं कि उनके अपने घर के भाई और बेटा उनका वो टीटीपी से उनका ताल्लुक़ है और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो उनके भाई की वो भी आई है, एक वीडियो भी वायरल हुई है कि वो इंकशाफ़ कर रहे हैं, एतराफ़ कर रहे हैं कि वो बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने के मंसूबे बना रहे थे पिछले 5 माह से। मैं चाहता हूँ इस पर आप बात करें। जिन ख़वातीन का आप ज़िक्र कर रहे हैं उनका नाम शायद नाज़िया शफ़ी है। और मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पे देख रही थी कि लोग जो भी हमारे एंटी स्लोगन उस पे काम कर रहे हैं वो बार बार ट्वीट कर रहे थे कि इसके साथ ज़्यादती हुई है, जिनसी ज़्यादती हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो जो जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो वो पोस्टमार्टम करवाएं कि वाकई उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, ये प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल। दूसरी बात, उसकी फैमिली जो नाज़िया शफ़ी है, पंजगूर से उनका ताल्लुक़ है। उनकी फैमिली की वीडियो आई है जहाँ उन्होंने कन्फेशन किया है कि हम टीटीपी के सहूलतकार रहे हैं पिछले 4 महीनों से। ठीक है। और वो ये कह रहे थे कि हम पहाड़ों में ही हम इनकी सहूलतकारी करते रहे हैं। तो ये जो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है नाज़िया शफ़ी को लेके कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स इसका रेप करेंगे। यार थोड़ा बंदा सेंसिबल बात करे, कोई मैच्योर बात करे। आपको कोई और बात नहीं मिली तो आपने जाके रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। जिस औरत के साथ रेप होता है, जिनसे ज़्यादती होती है जेन्युइनली, वो भी 1000 दफ़ा सोचेगी या उसकी फैमिली भी 1000 दफ़ा सोचेगी कि हम इसको पब्लिक करें या ना करें। ये खातून जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई नहीं है, वो टीटीपी और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के आपस में क्लैश में शायद ये इंजर हुई हैं, शायद कोई सिवियर इंजरी हुई है। वो भी इसलिए कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इसका भाई चाहिए था जो कि टीटीपी का सहूलतकार है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने कहा कि आप अपना भाई हमारे हवाले कर दें, इन्होंने आगे से जाके बदमाशी शुरू की। ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि बलूचिस्तान की बेटियों के साथ गैंग रेप्स होते हैं, बलूचिस्तान की बेटियों के साथ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं। इसमें बदनामी किसकी है? इसमें बदनामी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की नहीं है, इसमें बदनामी है बलूचिस्तान की ख़वातीन की। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा करने से पहले आप सोच लिया करें। और अगर उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है तो मैं चैलेंज करती हूँ, जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है, आप इसका पोस्टमार्टम करवाएं। अगर जिनसी ज़्यादती इसमें उसका इंकशाफ होता है तो फिर जो आप कहें। लेकिन इस तरह प्रोपेगेंडा करना, वो भी रियासत के खिलाफ, कि उसके साथ कोई और आपको बात नहीं मिली, आपने जाके जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा दिया। फिर उसकी फैमिली ने कन्फेस किया है, कन्फेशन स्टेटमेंट आई है कि भाई हम टीटीपी के सहूलतकार थे और ये जो मोहतरमा थी ये भी टीटीपी के साथ पहाड़ों में ये रही है सहूलतकारी उसने की है। और ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये बुकटी साहब, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसी पर भी आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये तो बदनामी है। ये तो बलूचिस्तान की बदनामी है, हमारी ख़वातीन की बदनामी है कि क्या वहाँ औरत इतनी आप कहें कि
یعنی یوزلیس ہے کہ اس کو کوئی بھی جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرے. ٹھیک ہے, تو میں کنڈیم کرتی ہوں اس طرح کے غلط بیانات کو, اس طرح کے غلط پروپیگنڈے کو. آپ کوئی بھی پروپیگنڈا کر لیں, نو میٹر, لیکن خواتین کے معاملے میں احتیاط کیا کریں. ہماری روایات ہیں, ہماری بلوچ روایات ہیں, ہماری پشتون روایات ہیں. کسی پر آپ اگر ریپ کا الزام لگاتے ہیں پھر آپ نے ثابت کرنا ہوگا, اور اگر آپ نے ثابت نہیں کیا تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے گریز کریں. بالکل تانیہ, آپ نے روایات کی بات کی, تو یہ تو ابھی یہ روایات ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان سے بہت آگے نکل چکے ہیں. اپنے غلیظ بیانات دے دیتے ہیں, کیا کیا لکھ دیتے ہیں, کبھی کبھی ویڈیوز کے پیچھے بدتمیزی والے الفاظات ڈال دیتے ہیں. خواتین کی اتنی بڑی حرمت ہے, عزت ہے ہمارے کلچر میں, اس کو بھی یہ خراب کر رہے ہیں. یہ آپ ایٹ دی اینڈ دیکھیں, یہ ایک بلوچستان کی جو ثقافت ہے اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے وارث ہیں, بلوچستان کے کلچر کے, بلوچستان کے لوگوں کے. تو ایسا بالکل نہیں, عوام بھی سمجھتی ہے. بلوچستان کا وارث ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی عورت کو ایک ہتھیار بنا کے یا وہ بنا کے آپ جا کے یہ الزام لگا دیں کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے. آپ نے پوری دنیا کو کیا پیغام دیا ہے کہ بلوچستان میں عورت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, بلوچستان میں عورت کی عزت نہیں ہے, بلوچستان میں کوئی بھی منہ اٹھا کے عورت کی عزت لوٹ سکتا ہے. تو اٹس اے ویری ویری الارمنگ سچویشن. میں کہتی ہوں جتنی بھی سوشل میڈیا پہ غلط انفارمیشن, ڈس انفارمیشن شیئر ہوئی ہے, پیکا ایکٹ کے تھرو ان پر کاروائی ہونی چاہیے. بالکل بالکل تانیہ, دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کی بیٹیاں ترقی بھی کر رہی ہیں اور بہت خوشائن چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. جس طریقے سے ابھی یہ جو لیپ ٹاپ اسکیم کا ایک کانفرنس رکھا گیا تھا, پرائم منسٹر نے اپنی سیٹ پہ ایک فیمیل کو بٹھایا. خوش قسمتی سے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا اور بہت پذیرائی بھی مل رہی. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ بات کریں, کیونکہ ہمیشہ ہم وہ جو نیگیٹو سائڈ ہوتا ہے وہ ان کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے, اس پہ کاؤنٹر تو کرتے ہیں, لیکن جو مثبت امیج ہے بلوچستان کی اس پر بھی ہم ہمیشہ سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ بات کریں. میں چاہتا ہوں اس پر آپ آج خصوصی بات کریں. وہ جو بچی تھی, ڈاکٹر ہیں, وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, درجان بی بی اس کا نام ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے وہ پورا جو ایونٹ تھا اس میں 4 چاند لگائے ہیں, جس طرح اس نے تقریر کی ہے. پھر اس کے بعد میں پرائم منسٹر شہباز شریف کا بھی اس میں اس کو خراج تحسین پیش کروں گی, جس طرح بلوچستان کی بیٹی کو انہوں نے ایک آنر دیا, ایک آپ کہتے ہیں اپنی پریسٹیج کرسی پہ بٹھا کے پوری دنیا کو بتایا کہ بلوچستان کی بیٹیاں کسی سے کم نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں, ایک طرف آپ کی وہ عورتیں ہیں جو فنڈڈ ہے, جو سیپریٹسٹ ایجنڈے پہ ہیں, جو بلوچستان کا نام جنہوں نے خراب کیا ہوا ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارا فخر ہے جو یہ ڈاکٹر درجان بی بی ہے, جو جس نے پورے بلوچستان کا سر بلند کیا فخر سے پاکستان میں. کس طریقے سے انہوں نے اس ایونٹ کو آپ کہیں کہ ایک ایسا وہ 4 چاند لگائے, جس سے آپ سوشل میڈیا آپ جیسے کھولتے ہیں آپ کو ویڈیو بار بار نظر آتی ہے. اور یہ وہ بلوچ ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بلوچوں میں 90% 95% محب الوطن پاکستانی ہیں. یہ درجان بی بی کی طرح میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, یہ MBBS کر رہی ہے, اور آپ نے خود دیکھا کہ اس کے دل میں پاکستان کے لیے کتنی محبت ہے. نوشکی سے اس کا تعلق ہے, بلوچ قوم سے ہے. اور آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنے پوڈ کاسٹ میں یہی کہا ہے کہ بلوچستان نے جو بلوچ ہیں 95% وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, اور آپ نے صرف اس 5% کو ہی کوریج دینا ہے جو پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ درجان بی بی کو ہی آپ ایگزامپل لے لیں, باقی جو فنڈڈ ہیں یا جو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جن کے باپ دادا پر دادا سب دہشت گرد تنظیموں کے سربراہ بھی رہے ہیں, تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ درجان بی بی سے کچھ سیکھیں. آپ دیکھیں کتنی عزت سے ان کو بٹھایا گیا, کتنی عزت ان کو ملی. آپ سوشل میڈیا کھولیں تو صرف وہ ویڈیو سرکولیٹ ہو رہی ہے, ٹرینڈ چل رہا ہے. تو آپ بھی ان فنڈنگ سے نکل آئے, یہ جو شارٹ کٹ میں آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں, بلوچستان کا نام خراب کر رہے ہیں, بلوچی زبان بلوچی لباس کا نام آپ نے خراب کیا ہوا ہے. آپ بھی درجان بی بی اور جو باقی ہماری بیوروکریٹس ہیں بلوچ, آپ ان سے سیکھیں کس طرح وہ محنت کر رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں. لائف میں شارٹ کٹ نہیں ہے, شارٹ کٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جو ملک کے ساتھ ہوگا, جو پاکستان کے ساتھ ہوگا, وہ درجان بی بی کی طرح اس کو عزت ملے گی. جو نہیں ہوگا وہ جیل میں بیٹھا رہے گا. بالکل تانیہ, ایسے ہی ہے, اور عزت اللہ پاک ہی دے رہا ہے. ابھی اس لڑکیوں کو بھی اللہ پاک نے عزت دی, اور بالکل فخر ہے ہمارے لیے بحیثیت بلوچ بلوچستان کی طرف سے. مجھے بھی بہت فخر محسوس ہوا جب یہ ویڈیوز میرے سامنے آتی ہیں. تو دیکھا جائے ابھی اگر یہ
جو دہشت گرد تنظیمیں جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں تو اسی کے حوالے سے بھی ایک چیز سامنے آئی ہے. ڈاکٹر جمعہ خان مری صاحب وہ پہلے علیحدگی پسند ایک تحریک کا حصہ تھے، لیکن اب اس کے بعد جب وہ واپس آئے جو ان میں عقل آئی تو وہ بھی ابھی یہی میسج دے رہے ہیں کہ بھائی جو علیحدگی پسند تنظیمیں چل رہی ہیں بلوچستان کو لے کے تو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ لا حاصل جنگ میں دھکیل رہے ہیں ہمارے عوام کو، اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. کیونکہ مستقبل اگر دیکھا جائے تو پاکستان، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان سے بلوچستان کبھی نہ الگ ہو سکتا ہے، نہ یہ سب کوئی سوچے بھی. تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں، ان کو ایک کلیئر کٹ میسج دے دیں کہ بھائی آپ کے اپنے اندر بیچ میں رہ کر بندے آئے، وہ بھی ان میں بھی عقل آئی، وہ بھی یہ چیز سمجھ گئے، تو آپ کس طریقے سے عوام کو پاگل بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر جمعہ مری جو تھے وہ بھی ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ رہے ہیں اور بعد میں ہتھیار ڈال دیے اور آج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بھی آج مان رہے ہیں جو ایک ٹائم وہ بھی کہتے تھے آزاد بلوچستان کا نعرہ، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. اسی طرح آگے تمام جتنے بھی یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ پہ ہیں انہوں نے سب نے ہتھیار ڈال دینے، اور ان سب نے جو جمعہ مری ہے اس کی طرح یہ کنفیشن کرنا ہے اور یہ بات ماننی ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت بلوچستان کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی. تو بالکل یہ آپ دیکھ لیں کس طرح لوگ خود آ رہے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا پر ہیں، جو اینٹی نیریٹیوز پہ ہیں، وہ خود آ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر آپ نے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کبھی ہونا نہیں ہے، تا قیامت نہیں ہونا. تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی چاہے وہ ڈاکٹر علا نظر ہو، چاہے وہ بشیر زیب ہو، چاہے برام داغ بگٹی ہو، RBR مری ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں وہ ہتھیار ڈالیں اور یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ پہ ہیں یہ کام چھوڑ دیں، اور بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تانیہ بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن آپ تانیہ بازائی صاحبہ کو سن رہی تھی بلوچستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پنجگور کی ایک خواتین کو لے کے، اس پر بھی ہم نے بات کی، اور آگے چل کے ہم نے درجان بی بی کو بھی ڈسکس کیا جو کہ بالکل ابھی سوشل میڈیا پر بہت ان کے ویژولز آ رہے ہیں اور ایک فخر کا لمحہ بھی ہے بلوچستان کے لیے، بلوچستان کے قوم کے لیے بھی، اور بالکل انکریج بھی ہو رہی ہے ہماری یوتھ جو بلوچستان سے جس کا تعلق ہے. جس طریقے سے اس بیٹی نے ایک اسپیچ کیا اس دوران تو وہ بالکل قابل دید تھا اور قابل تعریف تھا. اصل حقیقت یہی ہے، اصل جو امیج ہے بلوچستان کی وہ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہوں گی. جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں دہشت گرد تنظیمیں یا ڈیجیٹل جو ٹیررسٹس ہیں جو کہ انڈین پیڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں وہ ایک مثبت چہرہ جو بلوچستان کا ہے وہ اس کو چھپا نہیں سکتی. آگے چل کے ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کی، جس طریقے سے جو پہلے علیحدگی پسند آپ تحریک پہ کام کرتے ڈاکٹر جمعہ مری، انہوں نے جو کنفیس کیا، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. تو ہماری بھی ہمیشہ سے ہمارا یہی موقف رہا ہے اور ہمیشہ ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ان کو کچھ نہیں حاصل ہونا. دو ہی نتیجے، یا تو وہ جہنم واصل ہوں گے اگر ان میں عقل آ گئی اور واپس قومی دھارے میں آ گئے تو بالکل آگے خوشحالی ہوگی اور ان کو ایک اچھی زندگی مل سکتی ہے، ان کے بچوں کو بھی. تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ جائیں گے، اور جتنے بھی عوام ان کو فالو کر رہی ہے وہ بھی ابھی ان میں بھی عقل آ رہی ہے، وہ بھی ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، وہ بھی ترقی کی طرف آ رہے ہیں ڈاکٹر درجان بی بی کی طرح. تو انشاءاللہ میری بھی دعا یہی ہے کہ بلوچستان کے حالات بہتر ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.